اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام درشان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام نامی اس میں گرامی سید محمد عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ وادی سندھ اور وادی مہران کی ایک ایسی عظیم الشان شخصیت، ایسی نابغہ روزگار شخصیت، اور اولیاء سندھ کے حوالے سے دیکھا جائے تو نہ صرف سندھ میں، پورے پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں یہ بات بڑے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اگر کسی اللہ کے ولی کو جانا پہچانا جاتا ہے پورے سندھ میں، یا پورے سندھ کی شناخت اگر اولیاء اکرام میں دیکھیں پوری دنیا میں، تو حضرت لال سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ اور ایسی عظیم الشان شخصیت کہ جن کا کلام بھی آپ کی کیفیات کو بیان کرتا ہے، اور پھر آپ کی سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج بھی لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ جوق در جوق آپ کے مزار مقدس پر حاضری دیتے ہیں اور اپنے لیے اس بات کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ 770واں سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ 770 سال ہو گئے ہیں، کم و بیش 800 سال کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں اپنے قرب و جوار میں گرد و پیش اگر ہم نظر ڈالیں، 8 ہفتے گزر جائیں نا، لوگ نام بھول جاتے ہیں، اس کا کام بھول جاتے ہیں، اس کی خدمات کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ کیسی عظیم شخصیت ہے کہ 770 سال ہو گئے ہیں آپ کے پردہ فرمانے کو، لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت موجود نظر آتی ہے، لوگوں کے لبوں پر ان کا نام نظر آتا ہے، ان کا کلام نظر آتا ہے۔ اور یہ جو ان پر کیفیت طاری ہوئی، اس کی ایک عجیب یہ بھی بات بتا دوں کہ وہ مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو وارفتہ ایک محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو مودت ہے، وہ ان کے کلام میں بھی نظر آتی ہے، ان کی شخصیت اور سیرت میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی کی اثر انگیزی آج ہم محافل میں دیکھتے ہیں، خواہ وہ محافل نعت ہو یا محافل سما ہو۔ جب قلندر سائیں کا کلام پڑھا جاتا ہے اور جب ان کے اشعار پڑھے جاتے ہوں تو محفل کی کیفیت ہی دیگر ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ بہت عظیم شخصیت اور بہت عظیم شخصیت کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے ARYQ-TV کی جانب سے۔ میں آج کی اس بزم میں میرے بائیں جانب تشریف فرما مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ماشاءاللہ، ایک ایسی شخصیت کہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے اور اولیاء اسلام کے حوالے سے آپ کا جو ماشاءاللہ درک ہے وہ قابل ہمارا رشک ہے کہ الحمدللہ اللہ نے اتنے علم و فضل سے آپ کو نوازا ہے۔ تشریف فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت اور ماشاءاللہ بہت شائستہ انداز تکلم رکھتے ہیں، بہت عمدہ جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ تشریف فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما وہ پاکستان کا نوجوان، خوش الحان، خوش گلو شناخہ ماشاءاللہ، جس نے حیدرآباد سندھ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور آج الحمدللہ پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے اور محبت کرنے والے موجود نظر آتے ہیں۔ اور ماہ رمضان المبارک ہو یا دیگر مواقع ہوں، ARYQ-TV ہو یا ARY ڈیجیٹل ہو، آپ انہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ محمد ثقلین رشید قادری موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ ثقلین، ہم چاہیں گے آپ ہی کی آواز میں پہلے کلام شامل کریں حمد رب جلیل، اور اس کے بعد اپنے اس مبارک پروگرام کا آغاز کریں جس میں ہم سب مل کر لال سائیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے
لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حمد رب جلیل سید سبیع الدین سبیع رحمانی کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد ثقلین رشید۔ ناظرین محترم، آج حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت ہیں۔ اقبال نے کہا کہ نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نئے لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ آئیے ہم بھی اسی بارگاہ میں چلتے ہیں جہاں اقبال ہم کو لے کر جا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کی ولادت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت سخی لال شہباز قلندر سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم اپنے نذرانہ عقیدت کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ کی خاندانی عظمت میں اس سے بڑھ کر اور کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ سید ہیں، سید زادہ آل رسول ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کی رگوں کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی وراثت آپ کی رگوں میں، اور سیدہ کائنات سے آپ کی نسبتیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ایسے ایسے چراغ روشن ہوئے زمانے کے اندر، جنہوں نے اپنے اپنے دور میں ہر طرح کی دلالت اور گمراہی کی تاریکیوں کو دور کر دیا، اور نور معرفت اور نور الہی، نور دین، نور شریعت، اس کو انہوں نے عام کیا۔ آپ کا نام بہت معروف ہے، اور یہ برصغیر پاک و ہند میں آپ تشریف لائے۔ آپ کا جو اصل وطن ہے وہ اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا مروند، جبکہ اس وقت وہ افغانستان کی جغرافیائی حدوں کے اندر ہے۔ تو آپ وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد وہاں مروند میں بھی تشریف لائے تھے، جبکہ اوریجنلی وہاں سے نہیں تھے، صاحب زر سید ہیں۔ تو آپ عراق سے تشریف لائے تھے ایران، اور پھر ایران سے تشریف لائے یہاں آذربائیجان یا موجودہ افغانستان۔ تو پھر آپ کے اس خاندانی پس منظر کو سامنے رکھیں تو آپ کے والد سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے زمانے کے بہت ولی کامل تھے اور عارف باللہ تھے، اور انتہائی زہد میں، تقوی میں، ورع میں آپ کا بہت بلند مقام تھا۔ ایسے ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ رب العزت نے تقوی میں بہت بلند مقام عطا فرمایا، حتیٰ کہ آپ کی والدہ ماجدہ کو حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں آپ کی بشارت بھی دی، اللہ، اور ایسی اور بشارات اہل بیت اطہار کی کئی ہستیوں کی طرف سے آپ کے والدین کو عطا ہوئیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسا فرزند عطا فرمائے گا جس کی روشنی سے
چاردانگ عالم میں ایک اجالا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ اپنے شیخ طریقت کے حکم سے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کی ہند میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے جب آپ کی، تو آپ انہیں حکم دیتے ہیں کہ ہند میں تو بہت قلندر موجود ہیں، تو آپ سندھ تشریف لے جائیے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کی جو اس وقت تقسیم تھی ہند اور سندھ، تو اب تو جغرافیائی حدیں مختلف ہو غیر گئیں، منقسم ہندوستان تو کی صاف بات زیر کر رہے ہیں۔ غیر منقسم ہندوستان کے اندر جو بر صغیر پاک و ہند کہہ لیں، تو پورا جو سب کانٹیننٹ ہے، تو یہ دو لفظ بہت نمایاں تھے، ہند اور سندھ۔ تو اس کا مطلب ہے سندھ اپنی تہذیب میں اتنا قدیم ہے کہ یہ اپنی الگ ایک شناخت رکھتا تھا، تو ہند اور سندھ کا لفظ، اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ہند اور سندھ کو استعمال فرمایا۔ ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سنج بر تے شہر بازار پھراں، متا یار ملوم کہیں سانگ سبب۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو کہاں عرب، پھر عراق، پھر ایران، پھر آذربائیجان، پھر یہاں سندھ۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دین کی شمع روشن کرنے کے لیے نہ اپنے گھر بار دیکھے، نہ اہل و عیال دیکھے، انہوں نے سفر بھی کیے، ہجرتیں بھی کیں، صحبتیں بھی برداشت کیں، اور دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تو آپ کا جو شجرہ نسب ہے، آپ کا شجرہ نسب 13 واسطوں کے بعد حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے ساتھ جا ملتا ہے، اور پھر آپ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کے واسطے سے آپ کا سلسلہ نسب آگے جاتا ہے، تو آپ کاظمی بھی ہوئے اور سید بھی ہوئے، اور پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آپ فقہی مذہب کے اعتبار سے آپ حنفی المذہب تھے، تو حنفی المذہب تھے، اور سلسلہ طریقت کے اعتبار سے ہمارے بہت سارے مورخین تو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ کا جو آپ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، اور شیخ ابو اسحاق سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت فرمائی، تو سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے۔ اگرچہ معروف یہ ہے عامت الناس میں کہ آپ سہروردی ہیں، کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا، مگر یہ کہ حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ان سے کسب فیض کیا، مگر بیعت اور طریقت آپ کی شیخ ابو اسحاق سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سلسلہ قادریہ میں تھی۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ کا آبائی پس منظر یعنی خاندانی پس منظر اور آپ کی ولادت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 7 شریف میں آرام فرما ہے، اور آپ کا مزار مقدس جو ہے مرجع خلائق ہے اور مرجع انوار و تجلیات ہے، جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں۔ 770واں سالانہ عرس، اور ARYQ TV آپ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت پیش کر رہا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم پورا اسٹاف جب بھی سندھ کی طرف جانا ہو یا آگے کہیں محافل کا سلسلہ ہو تو لال سائیں کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیتے ہوئے گزرتے ہیں، چونکہ بڑی ہستی ہیں بڑی، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اب مزید اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، فرمائیے گا مفتی صاحب کہ تعلیم و تربیت اور نام اور القاب یہ جو ہے بزرگان دین کے بہت معروف نام سے زیادہ، یعنی کہ حافظ سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام ہے، لیکن لال سائیں مشہور ہے، سخی لال شہباز قلندر مشہور، کیا فرمائیے گا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ بلا شبہ آپ کا جو اصل نام اسم گرامی ہے سید عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، لیکن در حقیقت اللہ والوں کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ایک شاہکار شخصیت ہوا کرتی ہے، اور ان کی سیرت و کردار میں مختلف جلوے لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ جو جس کیفیت میں ان سے فیضیاب ہوا کرتا ہے، یا جس نے جس جوبن میں ان کا نظارہ کیا ہوتا ہے، اس کا دل انہیں انہی القاب سے نواز دیا کرتا ہے یا انہیں پکارا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ اصل نام بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن زمانے نے جس کیفیت میں ان کو پرکھا ہوتا ہے یا جس طرح ان سے فیض پایا ہوتا ہے، ان القابات کی وجہ سے وہ اتنے معروف اور مشہور ہو جاتے ہیں کہ اصل نام سے زیادہ لوگ اس نام سے ان کو جانتے اور پہچانتے ہیں، یعنی وہ ان کی ذات کا حصہ بن جایا کرتے ہیں۔ اور جب وہ کوئی نام لیا جائے
جب وہ القاب پکارے جائیں تو ذہن میں کوئی اور شخصیت نہیں آتی. کیا بات. یعنی اگر شہباز کہا جائے تو کوئی اور شخصیت نہیں آ رہی, لال سائیں کہا جائے تو کوئی اور شخصیت نہیں آ رہی, قلندر کہا جائے تو کوئی اور شخصیت نہیں آ رہی. یہ القاب اتنے خوبصورت انداز میں ان کی ذات کے ساتھ جڑ چکے ہیں کہ جب یہ القاب لیے جاتے ہیں تو وہی شخصیت مراد لی جاتی ہے. حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تعلیم و تربیت ہے, اولین تعلیم و تربیت تو آپ کے والد گرامی سے آپ نے حاصل کی, چونکہ آپ کے والد گرامی خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے, اور والدین کی بارگاہ سے ہی سب سے پہلے آپ نے اکتساب فیض اکتساب علم کیا, اور انہی کی وجہ سے اللہ والوں کی صحبتیں بھی میسر آئیں. یہی وجہ تھی کہ بچپن میں ہی آپ جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے اور اس میں عذاب کی آیتیں آتی تو آپ پہ رقت طاری ہو جایا کرتی تھی. جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا تو اس کی جو خوشی ہوتی تھی وہ آپ کے چہرے پر نمایاں ہوا کرتی تھی. صرف 6 سال کی عمر میں دین کے کئی اہم مسائل جو ایک شخص کے لیے کافی ہوتے ہیں وہ آپ نے یاد فرما لیے. روزہ نماز کے حوالے سے چیزیں آپ کو یاد ہو گئیں, اور والد گرامی کی ترغیب پر صرف 1 سال مزید آپ نے لگایا اور 7 سال کی عمر میں آپ حافظ قرآن بن چکے تھے. اور والدہ ماجدہ چونکہ خود اللہ والی تھیں اور بڑی بشارت جیسے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ان کو مل رہی تھیں, تو ان کی ترغیب پر آپ نے مزید علم دین کا حصول جاری و ساری رکھا, اور مختصر سے عرصے کے اندر جتنے مروجہ علوم و فنون تھے وہ آپ کی شخصیت میں اندر موجود تھے. یہاں تک کہ جیسے ایک کیفیت آپ کی ہم جانتے ہیں صوفی ہونے کی, اسی طرح آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ بہت بلند پایا عالم دین بھی تھے. صرف عالم دین نہیں تھے بلکہ آپ نے کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں, اور آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس زمانے کے درس نظامی میں نصاب میں شامل ہوا کرتی تھی. یعنی عربی میں اتنا ید طولہ آپ کو حاصل تھا, جو آپ نے کتابیں لکھی وہ مدارس کے اندر باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی. اتنے بلند پایا عالم دین تھے آپ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب جب اتنے بلند پایا عالم دین اور لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں تو جس طرح فیض لوگوں نے لیا اسی طرح آپ کے القاب بھی مشہور ہوئے. جیسے سخی آپ کے ایک لقب ہے کہ لوگوں نے آپ کو سخی کہہ کر پکارا, تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے اپنی سخاوت کا دریا لوگوں کے درمیان بہایا, اور کبھی کسی کو فیض پہنچانے سے منع بھی نہیں کیا, اور کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے انکار نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ ہر کسی کو اپنی اس کی امید سے بڑھ کر آپ نے اس کو نوازا. اس کی زمانے بھر میں آپ سخی مشہور ہوئے. اسی طرح آپ کا ایک لقب شہباز کے حوالے سے بالکل جیسے آپ نے اشارہ فرمایا, شہباز جو ہے پرواز کے لیے آتا ہے. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ سیر کرتے ہیں, سیر الی اللہ. تو اس کے اندر جس ولی کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے, جس کیفیت میں اس کی پرواز ہوتی ہے, تو دیگر اللہ والی بھی اس کو اسی طرح نوازتے ہیں. تو یہ لقب آپ کو 2 جگہ سے آتا ہوا. ایک تو خود آپ کے والد گرامی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں بشارت دی کہ وہ شہباز جو ہمارے نانا جان نے ہم کو عطا کیا وہ ہم آپ کو عطا کرنے والے ہیں. تو ایک لقب تو آپ کو وہاں سے ملا. اس کے بعد آپ کی ولادت بعد سعادت ہوئی, تو ایک یعنی سیدنا امام حسین کی بارگاہ سے لقب. دوسرا خود اہل اللہ جو مراقبہ کیا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سیر الی اللہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے جب آپ کی سیر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ اس زمانے میں جس طرح شہباز کی پرواز ہے ایسی کسی کے پرواز نہیں, اس لیے آپ کے لقب میں آپ کو شہباز کہا جانے لگا. اسی طرح قلندر آپ کا لقب اتنا مشہور ہے کہ جب قلندر کہا جاتا ہے تو جناب حضرت لال شہباز قلندر کا نام اس میں گرامی آتا ہے. تو یہ قلندر بھی خاص کیفیت, تو اس کو بڑی اہمیت حاصل. جی بالکل, یہ ایک خاص کیفیت کا نام کہ جب کسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت جب بندہ ان انوار کو جذب کر لے اور جذب کر کر اس کو لوگوں کا فیض پہنچانے لگ جائے, تو در حقیقت یہ قلندری کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت کا نام ہے. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے سیف اللسان. اور سیف اللسان لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے جو نکلتا اللہ اس کو پورا کر دیا کرتا تھا. جس طرح آپ دعا مانگتے اسی طرح کا سے پورا ہو. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے شمس الدین. جس طرح آسمان پر سورج چمکتا ہے تو آپ دین کا سورج بن کر چمکے. جب یہاں تشریف لے کر آئے سندھ میں تو چاروں طرف کفر کی آندیاں تھیں, اور اس کفر کے اندھیرے کے اندر حضرت عثمان مروندی آفتاب بن کر چمکے. آپ کا لقب مخدوم, تمام علوم ظاہر باطنی کے آپ جامع تھے, اس کی آپ کو مخدوم کہا جاتا ہے. اس طرح کے کئی القابات اللہ والوں نے, علماء نے اور آپ کی سیرت نگاروں نے آپ کے نقل فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا اچھے انداز میں دونوں ہمارے اسکالرز نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا مجھ صاحب کیا فرمائے گا اس حوالے سے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنی بڑی شخصیت, ہم سوچتے ہیں کہ کیسی نابغہ روزگار شخصیت ہے, تو آپ کے مرشد کریم کون ہے, کس سے آپ بیعت ہیں؟ پھر یہ کہ آپ کے اسفار بھی ہیں, ظاہر ہے آپ نے فرمایا آذربائیجان, پھر وہ وہاں سے پھر سندھ اور ہند کا جو غیر منقسم ہندوستان کا ذکر فرمایا, تو اولیاء کے اسفار بھی ہیں. تو ان اسفار میں بزرگوں سے ملاقاتیں بھی ہیں, میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے بھی کچھ ذکر فرمائیے. جی یقیناً یہ بہت اہم پہلو ہے آپ کی شخصیت کا,
اور بیعت اور طریقت میں تو آپ شیخ ابو اسحاق ابراہیم سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیعت ہوئے، وہ بھی مقام کربلا میں۔ اللہ، آپ وہاں تشریف فرما تھے آپ کے شیخ، تو وہاں آپ بیعت ہوئے اور پھر ان کی صحبت میں رہے اور بہت وقت ان کی صحبت میں گزارا، اور آپ نے جب سلوک کی منازل طے کیں، روحانیت کی منازل طے کیں، تزکیہ کی منازل طے کیں، اور آپ کے شیخ نے جب دیکھا کہ ان کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے، تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ اب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے سفر کریں۔ تو پھر آپ نے سفر کیا، اور سفر کیا تو پھر آپ کے ہم عصر اگر اس زمانے کے مردان حق کو دیکھا جائے، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ہم عصر ہیں۔ ایسے ملتان کے اندر جیسے آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بہت آپ نے اکتساب فیض بھی کیا، ان سے دوستانہ بھی تھا، تعلق بھی تھا، نیاز مندی بھی تھی، تو آپ کے بیٹے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی آپ کے ہم عصر بنتے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت مخدوم عبد الرشید وہ بھی آپ کے ہم عصر بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے ہم عصروں کی فہرست میں دیکھا جائے تو بڑے بڑے نام ہیں جو اس زمانے کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے بہت سارے اولیاء کرام سے، اولیاء کبار سے، ان سے ملاقاتیں بھی کیں اور اکتساب فیض بھی کیا۔ اور اس میں ایک بڑی خاص چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ، آج ہم دور زوال میں رہتے ہیں، اور اس دور زوال کی اگر اخلاقیات کو دیکھیں، اقدار کو دیکھیں، تو زوال کی گرد و غبار ہر چیز پہ نظر آتا ہے کہ وہ پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح تصوف و روحانیت میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے۔ یہ جو ہمارے اکابرین تھے اور جن کے صدقے سے یہ ساری برکتیں رواں دواں ہیں، یہ اتنی وسعت ظرفی رکھنے والے ہوتے تھے کہ شیخ طریقت سے جب خرقہ خلافت پہن لیا اور ان سے فیض لے لیا، تو پھر یہ تنگ نظری نہیں ہوتی تھی کہ وہ فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا، فلاں کے پاس کیوں جانا، فلاں کے پاس کیوں جانا، ایک پیر دوسرے پیر کے پاس جانے۔ تو یعنی شیخ کا عالم یہ ہوتا تھا کہ وہ خود اپنے مریدین کو پھر ایک خاص نہج تک تربیت فرما کر پہنچا کر حکم دیتے کہ اب آپ فلاں کی بارگاہ میں جائیں، ان سے اکتساب فیض کریں، ان سے اکتساب فیض کریں۔ تو یہ وسعت ظرفی تھی، اور یہ حق ہے، اور یہی حق پرستی ہے۔ اگر کسی جگہ پر یہ تنگ نظری نظر آ رہی ہو کہ کوئی شخص شیخ کے لبادے میں ہو اور وہ روکے کہ آپ فلاں کے پاس نہ جاؤ، یا کوئی کہیں چلا گیا تو اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھے یا اس کو پسند نہ کرے، تو یہ تنگ نظری اس دور کی مادیت کے اثرات میں سے ایک اثر ہے۔ ورنہ ہمارے اکابرین نے تصوف کے اندر اکتساب فیض کو اور اکتساب فیض کو اسی طرح جاری و ساری رکھا، اور یہ دو لفظ استعمال ہوتے تھے کہ ایک شیخ ہے جو شیخ طریقت ہے، اور پھر شیخ صحبت ہے۔ تو شیخ طریقت ایک ہوتا ہے، یہ بات بجا ہے، مگر صحبت کے لیے وہ کئی اکابرین اور مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت سخی لال شہباز قلندر، حضرت سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اپنے دور کے بہت سارے اکابرین اور صوفیاء سے، تو ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہوتا تھا، پھر اپنے زمانے کے دی سلسلہ ہوتا تھا۔ تو اس وسعت ظرفی کے ساتھ وہ آگے بڑھے۔ اور دیکھیے کہ کوئی بھی بڑی شخصیت اپنے زمانے کے اندر وہ ایسے بیٹھے بٹھائے نہیں بن جاتی، اس شخصیت کو اس معراج تک پہنچانے میں بہت سارے اکابرین کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کی سوغاتیں مختلف لوگوں کو بانٹ رکھی ہوتی ہیں۔ ہر سینے میں ایک جیسی نعمت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کے کئی ذائقے ہیں، ان کے کئی رنگ ہیں، وہ سبھی اللہ رب العزت نے زمانے کے اندر بانٹ رکھے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کہیں آپ جائیں گے آپ کو اتباع شریعت درجہ کمال پہ نظر آئے گی، کہیں آپ جائیں گے وہاں آپ کو جذب اور جنون نقطہ کمال پر نظر آئے گا، کہیں آپ جائیں گے وہاں آپ کو عشق الہی میں اور معرفت الہی میں فنائیت کا درجہ کمال نظر آئے گا۔ تو لہٰذا جن جن سینوں کو اللہ رب العزت نے جس طرح کی سوغات اور نعمت سے نواز رکھا ہے،
تو وہ چیز اسی در سے ہی ملتی ہے. کیا بات. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے اکابرین اتنی وسعت ظرفی کے ساتھ پھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے زمانے کے اکابرین سے اکتساب فیض کرتے تھے اور یوں اپنا دامن بھر لیتے تھے اور اتنا بھر لیتے تھے کہ پھر وہ جو بھی آتا جائے وہ اپنا دامن بھرتا چلا جاتا تھا اور فیض پاتا چلا جاتا تھا. تو ہمیں آج کے دور میں اگر کہیں کوئی ایسی تنگ نظری پائی جا رہی ہے تو یہ وسعت ظرفی بھی اپنے ان اکابرین سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیخ طریقت کے بعد صحبت کے لیے، علم کے لیے، حصول فیض کے لیے اپنے زمانے کے کسی بھی مرد حق کے پاس آپ جا کے جھولی پھیلاتے ہیں تو یہ عین طریق صوفیاء کے مطابق ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ وسعت نظری تھی اہل اللہ کی، اللہ والوں کی. اسی وجہ تو اسلام آج بر صغیر کیا پوری دنیا میں پھیلتا پھولتا نظر آ رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم محتاط اعداد و شمار کے لحاظ سے دیکھیں تو اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. وجہ یہی ہے کہ اہل اللہ نے بڑی محبتوں کو فروغ دیا، بہت اپنائیت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسلام کو پھیلایا، جس کے سبب الحمدللہ آج بھی ان کا نام اسی عقیدت و احترام کے ساتھ لیا جا رہا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ مفتی صاحب نے جو ہے بیان فرمایا، اور اس حوالے سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ظاہر ہے آپ کے اسفار ہیں، اہل اللہ سے ملاقاتیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ 7 شریف جو کہ سندھ میں واقع ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر لال سائیں 7 شریف میں نہیں ہوتے تو 7 کو 7 ہی کہا جاتا، 7 شریف نہیں کہا جاتا. آپ اس کے گرد و نواح پر نظر ڈالیں تو آپ کو بڑی عجیب صورتحال نظر آئے گی. لیکن لال سائیں کا مزار جو ہے وہ اپنے پورے وقار کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ وہاں پر نظر آتا ہے. وہ گنبد شریف، وہ مزار اور وہ احاطہ، وہاں پر ہونے والی نمازیں اور دیگر اعراض کے مواقع. یہ فرمائیے گا کہ 7 شریف آمد اور اس کے حوالے سے جو میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا. حضرت سیدنا عثمان مربندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیم و تربیت رہی، جو اسفار رہے، در حقیقت وہ ایک کردار سازی کی جا رہی تھی. جو ایک بہت بڑا کام آپ سے لینا مقصود تھا اس پورے خطے کے حوالے سے، اس حوالے سے ایک عظیم الشان شخصیت تیار کی جا رہی تھی. اور جس طرح کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن آپ کا جو دین ہے وہ تو رہتی دنیا تک کے لیے، اور اسے سب جگہ جانا ہے، سب جگہ پھیلنا ہے، اس کی روشنی کو سب جگہ تک پہنچنا ہے. تو اب یہ ذمہ داری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء اور اولیاء پر پہنچتی ہے. تو اس خطے کو روشن کرنے کے لیے اور منور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس لیے آپ کے جتنے بھی اسفار ہیں، ان اسفار میں جتنے اکابرین سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، ان سب سے ملاقات کے بعد آپ کا جو خطہ طے پایا، جو مرکز طے پایا تبلیغ کا، وہ سندھ کا طے پایا. جس طرح مشہور ہے قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا اشارہ فرمایا کہ آپ سندھ تشریف لے جائیے، چونکہ اب اس آفتاب نے جہاں چمکنا ہے اس جگہ جائیں گے، اس خطے میں جائیں گے، تو وہاں پر جا کر جو تبلیغ ہوگی اس کے اثرات سب کو نظر آئیں گے، اور الحمدللہ آج تک اس کے اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو جس وقت حضرت لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سہون تشریف لے کر آئے ہیں تو اس وقت یہ علاقہ کفر و شرک کا گڑھ تھا. بالکل. اچھا، نہ صرف یہ کہ کفر و شرک کا گڑھ تھا، یعنی مذہبی انحطاط بھی تھا اور اخلاقی انحطاط بھی تھا. تعلیم کا تو کوئی تصور ہی موجود نہیں تھا. ہر طرف معاشرہ جو ہے وہ چاروں طرف سے برائیوں میں گھرا ہوا تھا. یعنی اگر تجارتی خرابیاں دیکھی جائیں تو وہ بھی موجود ہیں، معاشرے کی فرسودہ روایات بھی وہاں پر موجود ہیں، اخلاقی برائیاں بھی موجود ہیں. یہاں تک کہ وہاں جو ہے وہ بازار لگا کرتے ہیں، اور رات کو وہ بازار اتنے عام ہوا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے راجہ جو ہے وہاں پر آیا کرتے تھے. لیکن جب حضرت لال شاہ عباس قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس گناہوں کی بستی میں جب گئے ہیں تو وہ آپ کے وجود مسعود کی برکتیں ایسی تھیں کہ وہ جو بازار گرم ہوا کرتا تھا، اب آپ کے وجود مسعود کی برکت سے وہاں کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں. اور صرف ابھی آپ نے کوئی تبلیغ نہیں فرمائی، صرف آپ وہاں تشریف رکھتے ہیں تو آپ کی روحانیت کا فیض کا عالم یہ ہے کہ اس نے وہ جو گناہوں کی بستی تھی وہاں سے گناہوں کو دھونا شروع کر دیا، اور لوگوں کے دل جو ہے وہ گناہوں سے خود بخود مایوس ہونا شروع ہو گئے. ان بازاروں کی رونقیں ماند پڑنا شروع ہو گئیں، اور جب لوگوں نے غور و فکر کی تو پتہ چلا کہ ایک درویش آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری رونقیں ہماری ماند پڑی ہیں. اس طرح لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہوئے، اور حضرت عثمان مربندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ قرآن و سنت کا نور جو آپ کے سینے کے اندر تھا اور آپ کی پیشانی سے چمکا کرتا
کرتا تھا اور آپ کی زبان مبارک سے جس کی چاشنی لوگوں کے دلوں میں جایا کرتی تھی، آپ نے وہ لوگوں کو بتانا اور پڑھانا سکھانا جب شروع کیا تو آج آپ دیکھیں کہ وہ جنگل میں منگل کیا آپ نے کہ آج وہ اسلام کا قلعہ بن چکا ہے۔ چاروں طرف جہاں پہ کفر و شرک تھا، الحمدللہ آج وہاں اللہ اکبر کی ثنائیں بلند ہو رہی ہیں اور لوگ جوک در جوک کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت شیخ عثمان مروندی معروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر کہ جناب وہ اس زمانے کے اندر بھی لوگوں کو علم اور عرفان کا فیض دیا کرتے تھے اور آج بھی ان کے دربار سے علم و عرفان کا فیض ملا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایک بلند پایا عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاعر بھی تھے اور آپ کی جو شاعری ہے وہ ایک عالمانہ طرز کی شاعری ہے اور بہت بلند پایا شاعری ہے۔ تو آپ نے اپنے واعظ کے ذریعے بھی لوگوں کو تبلیغ فرمائی، اپنی شاعری کے ذریعے بھی لوگوں کو تبلیغ فرمائی اور برے عقیدوں سے بھی بچایا۔ اس زمانے میں جو مسلمان جن کے پاس علم نہیں تھا تو آپ نے ان کو بھی علم عطا فرمایا۔ تو آپ کی جو حکمت عملی رہی وہ اپنوں کو مزید بہتر بنانے کی اور جو غیر تھے ان کو اپنے قریب لانے کی حکمت عملی رہی، اور الحمدللہ آج یہ آپ کا فیضان آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل مفتی صاحب نے صحیح فرمایا کہ آج بھی لوگوں کا اسی طرح آپ کے ساتھ عقیدت کا معاملہ ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی چلے جائیں آپ کو زائرین نظر آئیں گے، آپ کے عقیدت مند نظر آئیں گے جو وہاں پر حاضری دے رہے ہوں گے اور وہاں پر جو ہے انہیں خراج تحسین پیش کر رہے ہوں گے۔ اچھا، قلندر کے بارے میں مختلف رائے رکھنے والوں نے مختلف تحریریں رکھی ہیں کہ قلندر یہ ہوتا ہے، قلندر کے معنی یہ ہیں، قلندر کی کیفیات کو، قلندر کے جو اس کا کردار ہے، سیرت ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب، قلندر ہوتا کون ہے، کیا طریق ہے اس کا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بنیادی طور پر دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک اس کا عقل ہے اور ایک اس کو اللہ نے دل عطا فرمایا۔ عقل علم کا مرکز ہے، علم کا منبع ہے، اور دل یہ محبت اور عشق کا سرچشمہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے انہی دو قوتوں سے انسان کے اندر بہت ساری تاثیرات پیدا فرمائی۔ تو صوفیاء کرام کو اگر ہم دیکھیں، سلاسل طریقت کو اگر ہم دیکھیں تو سلسلہ قادریہ کے اندر آپ کو عقل اور علم کا غلبہ نظر آئے گا۔ ایسے ہی اگر آپ سلسلہ چشتیہ کو دیکھیں تو وہاں آپ کو جذب اور جنوں کا غلبہ نظر آئے گا، عشق کا جذبہ نظر آئے گا۔ اور ایسے ہی نقش بندیہ اور سہروردیہ کو دیکھیں تو وہاں معرفت الہی کے ساتھ اور علم دین کے ساتھ شریعت کے ظاہری اوامر و نواہی کی سختی کے ساتھ پابندی نظر آئے گی۔ گویا اتباع شریعت کا پہلو وہ آپ کو ہر حال میں غالب حالت میں نظر آئے گا۔ تو جو ان اعتبارات سے اگر ہم دیکھیں لفظ قلندر کو، اس آئینے میں دیکھیں تو لفظ قلندر کے اندر معنی یہ پایا جاتا ہے، یہ روحانی اعتبار سے یہ ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ ولایت میں کسی مقام یا مرتبے کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ ہاں، یعنی ولایت کے اندر تو جیسے ابدال ہیں، پھر اقطاب ہیں، پھر اغواس ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہیں، تو یہ مراتب ہیں، یہ مناسب ہیں۔ تو یہ جو قلندر ہے یہ ایک کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے؟ اس کیفیت کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل کے اوپر جذب غالب ہے، یعنی جو عقل ہے، علم ظاہر ہے، اس کے اوپر دل اور اس کی کیفیات کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل اور اس کی کیفیات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور عشق کا غلبہ ہو جاتا ہے تو عشق کے غلبے کے اندر انسان مقام فنا پہ چلا جاتا ہے، اور اس مقام فنائیت پر اسے اللہ رب العزت کی ذات کے سوا نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سجھائی دیتا ہے۔ لہٰذا وہ جس سمت دیکھتا ہے، قرآن کے مطابق فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ جس سمت دیکھتا ہے اسے اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، تو لہٰذا وہ غیریت سے نکل جاتا ہے۔ تو جب وہ غیر کے تصور سے، غیریت کے تصور سے، غیریت کے اثرات سے نکل جاتا ہے اور حق تعالیٰ کے ساتھ اس کو صحبت خاصہ نصیب ہو جاتی ہے تو وہ قلندر کے رتبے، وہ کیفیت قلندرانہ کیفیت کہلاتی ہے، وہ قلندر ہوتا ہے۔ گویا جس نے اپنی روحانیت کو اللہ رب العزت کی وحدت میں، توحید میں فنا کر دیا، حتیٰ کہ اپنے وجود کو بھی فنا کر دیا، تو یہ کیفیت قلندرانہ کیفیت ہے۔ جس نے اپنے جذب اور جنوں کو عقل اور علم کے اوپر غالب کر لیا تو یہ کیفیت قلندرانہ کیفیت ہے۔ تو گویا قلندر میں اللہ رب العزت نے عشق کو، جنوں کو، جذب کو،
فنائیت کو نقطہ کمال پر رکھا ہے، اور یہ چیزیں جہاں اپنی معراج پر نظر آتی ہیں وہ قلندر ہوتا ہے۔ بہت عمدہ۔ اب یہ جو قلندر کی شان اور کیفیت ہے، یہاں اس کے ساتھ میں ایک میسج کو بھی اٹیچ کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ عشق میں، جذب میں فنا ہو کر جو شریعت کے ظاہری اعمال ہیں، احوال ہیں، اوامر و نواہی ہیں، ان کو معاذ اللہ نظر انداز کر دیا جائے یا ان کو اپنی زندگی سے کم تر سمجھا جائے۔ یہ نہیں ہوتا۔ بے شک قلندر جذب، جنوں، عشق، معرفت الہی اور فنائیت کے نقطہ کمال پر ہوتا ہے، مگر وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ جو ہمارے زمانے میں کچھ لا علمی کی وجہ سے ہم نے ان عنوانات کے اندر جو مفاہیم پائے جاتے تھے انہیں اپنی من پسند زندگی کے مطابق ڈھال لیا ہوا ہے، اپنی لا علمیوں کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو عام طور پہ قلندر وہاں دکھائی دیتا ہے، بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے جی بھئی کوئی آدمی اگر ظاہری طور پر ہوش و حواس میں نہیں ہے تو بھی یہ قلندر ہے۔ کوئی آدمی معاذ اللہ مرد قلندر ہے، معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی منشیات کا استعمال کر رہا ہے، بھئی یہ تو قلندر ہے۔ کوئی ایسا ہے جس کو عقل نہیں اور ظاہری چیزوں اور ان کی حکمتوں سے وہ بے خبر ہے، اس کو کوئی معرفت نہیں، فہم اور بصیرت نہیں، بھئی یہ قلندر ہے۔ ایسے نہیں ہے، ایسے لفظ قلندر کی تحقیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو لفظ قلندر کے اندر جو شان رکھی ہے وہ ہم اسے عامیانہ انداز میں یوں استعمال کریں گے تو وہ ان کے مقام اور مرتبے کی قدردانی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قلندر شریعت محمدی کا تارک نہیں ہوتا، قلندر قرآن اور حدیث کے خلاف چلنے والا نہیں ہوتا، قلندر آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو ثانوی حیثیت دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات اس کی زندگی کی ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنا دین اور ایمان سمجھتا ہے، اس پہ چلتا ہے۔ لہٰذا قلندر کے اندر تمام ظاہری چیزوں کی پابندی کے ساتھ باطنی اعتبار سے جب وہ عشق اور معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے اور پھر اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ میں یہ جو حق بات کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں مجھے کیا سہنا پڑے گا، اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے، جب وہ ہر طرح کے نفع اور نقصان سے ماورا ہو جائے اور اللہ کے ساتھ واصل ہو جائے، واصل حق ہو جائے، تو پھر یہ قلندرانہ صفات ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ اور ان جیسی بے شمار خوبیوں سے حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نوازا تھا۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ اچھا کیا فرمائیے گا مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں پیغام دے دیجئے، اتنی بڑی ہستی، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کر کہ سندھ ٹیکسٹ بورڈ نے جو ہے وہ اہل اللہ کے مشاہیر اسلام کے عنوان کے ساتھ اہل اللہ کو شامل کیا، داتا گنج بخش علی حجویری ہیں اور حضرت سخی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل اللہ کو شامل کر کے اچھا کیا تاکہ لوگ بچوں تک جو ہے ان کی تعلیمات جائیں اور ان کی سیرت پہنچ سکے۔ آپ کیا پیغام دیجیے گا؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جتنی بڑی شخصیت ہے اتنا بڑا کردار بھی ہے، اور کردار کا اجلا پن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اپنے آپ کو فنا کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں اپنے آپ کو ہمیشہ مشغول رکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عروج لازوال عطا فرماتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بلندی چاہتا ہے تو بلندی ملے گی اللہ والوں کی بارگاہ سے، ان کا روشن کردار، ان کا اجلا چہرہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ہم قلبی طور پر ان سے عشق و محبت کا تعلق برقرار رکھتے ہیں اور اس محبت کا اظہار بھی بڑے والہانہ انداز میں کرتے ہیں، اب ان کو عملی زندگی میں ان کے کردار کو جانچیے اور جو سیرت کی روشنی ہے اس روشنی سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کریں۔ ان کے کردار کے اجلے پن کو جو من گھڑت روایات نے دھندلا کر دیا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، اور جو مستند واضح ترین روایات، جس طرح آج ہمارے پروگرام کے اندر واضح اور مستند ترین روایات پر گفتگو ہوئی، ان کیفیات کے اندر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو بہترین رہنمائی بھی ملے گی اور بہتر فیض کے ذرائع بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، ثقلین رشید آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد ثقلین رشید قادری۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ منور میری آنکھوں کو
میرے شمس و دہا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ پل میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، اور تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سر محشر، جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کر دیں، جب آقا جام کوثر دیں، لب اقدس لگا کر دیں، اور مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔